رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، ان کے بڑے عجیب و غریب احوال ہیں، عجیب واقعات ہیں ان کے۔ نہاون کے علاقے کے گورنر تھے، ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے جتنے گورنر تھے ان کی دعوت کی، ان کو اپنے پاس محل میں بلایا۔ کسی وجہ سے کوئی خوشی تھی تو خوشی کی وجہ سے اس نے ایک قلعہ تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک گاؤن دیا، جبہ دیا پہننے کے لیے کہ تمام گورنر یہ لے کے میرے سامنے بیٹھے، اور پھر گفتگو شروع ہو گئی۔ جب محفل عروج پہ تھی، گفتگو عروج پہ تھی، اس وقت میں ایک گورنر ایسا تھا جس کو چھینک آئی۔ اب بادشاہ سلامت کی محفل ہے، بہت گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے چھینک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن چھینک ایک ایسی چیز ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ اب اس نے جتنی کوشش کی اتنی زیادہ زور سے چھینک آئی، بالآخر وہ 2-3 دفعہ چھینکا۔ جب اس نے اتنا چھینکا تو نیچرلی سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اب بادشاہ سلامت نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ناک سے تھوڑا سا پانی نکل آیا تھا اور صاف کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو بادشاہ نے جو پوشاک دی تھی اس کے کارنر سے اس نے اپنا وہ پانی صاف کیا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، آنکھوں میں خون اتر آیا کہ میں نے پوشاک دی ہے اور تم اس سے ناک صاف کرتے ہو، تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی پوشاک اتار لی، دربار سے دھکے دے کے نکلوا دیا۔ چنانچہ جب ایسا معاملہ ہوا تو محفل کا رنگ بدل گیا، باقی گورنر بھی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے دیکھا کہ محفل کا رنگ بدل گیا، اب وہ پہلے والی محفل نہ رہی تو اس نے محفل برخاست کر دی، سب لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، نہاون کا گورنر آیا، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کہا اس کو پیش کرو۔ گورنر نے آتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جب گورنر کو چھینک آئی تھی کیا اس کے اپنے اختیار سے آئی تھی یا اس کا اپنا اختیار نہیں تھا اس پہ؟ تو جیسے یہ سوال کیا تو بادشاہ نے کہا مجھے تمہارے سوال سے محاسبے کی بدبو آ رہی ہے، خبردار آگے سوال نہ کرنا ورنہ تمہیں بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے ایک شخص کو پوشاک پیش کی، وہ اس کی قدر نہ کر سکا، آپ نے بھرے دربار سے دھکے دے کے اس کو نکال دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی اللہ رب العزت نے مجھے انسانیت کی پوشاک عطا فرمائی ہے، یہ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں اس پوشاک کی قدر نہ کر سکا روز محشر اللہ رب العزت اپنے دربار سے دھکے دے کے مجھے نکال دیں گے۔ یہ کہا گورنر نے یہ پوشاک اتاری اور بادشاہ کے منہ پہ مار دی، باہر چلا گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، یہ شخص جو نہاون کا گورنر تھا بزرگوں کے گھر میں پہنچا، وقت کا بہت بڑا ولی اور بزرگ بن گیا جس کا نام شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بنا۔ کیوں؟ قربانی اتنی بڑی تھی کہ گورنر ہی پہ لات ماری تھی، اللہ رب العزت نے محبت الہی میں اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ ان کے عجیب احوال تھے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بھی اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتا تھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، شیرینی ہوا کرتی تھی اس شخص کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بہت عجیب کیفیت تھی۔ جو بھی آدمی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا جیب سے شیرینی نکالتے اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ عجیب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بن گیا تھا۔ یہ جو مقربین ہوتے ہیں، اللہ کو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی عجیب کیفیات ہوتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اے شبلی کیا تو چاہتا ہے میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دوں کہ دنیا میں تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ اے شبلی میں لوگوں کے سامنے تیرے عیب کھول کے رکھ دوں کہ دنیا میں
کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے۔ جب انہوں نے یہ الہام سنا، جب آپ نے کہا یا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کی رحمت لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دوں، دنیا میں کوئی آپ کو سجدہ کرنے والا ہی نہ رہے؟ پھر الہام ہوا لی نہ تو میری بات کر، نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت سے محبت تھی۔